صحیح ہے اور کیا غلط، یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ آخر ہم جانے انجانے میں ایسے کون سے کام کر جاتے ہیں جن سے ہم نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگی کو بھی متاثر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری پرسنالٹی کے وہ کون سے پہلو ہیں جنہیں سیکھ کر ہم اپنے آپ کو اس لحاظ سے امپروو کر سکتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے ہم مورل پرنسپلز یعنی اخلاقی اصولوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ اصول ہمیں صحیح اور غلط کا فرق سمجھنے اور اپنی شخصیت کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ ہمارے کردار کی وہ تمام خصوصیات جو ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتی ہیں، انہیں ہم مورل کیریکٹر ٹریٹس یعنی کردار کے اخلاقی پہلو کہتے ہیں۔ مورل کیریکٹر ٹریٹس کے مختلف پہلو یہ ہیں: ٹروتھفلنس، آنیسٹی، فیئرنس، پیشنس، ماڈیسٹی، جسٹس، فارگیونیس، جنروسٹی اینڈ پرسنل ہائیجین۔ اخلاقی تربیت کا پہلا اہم اصول ہے ٹروتھفلنس یعنی سچے بننا۔ اس کا مطلب ہے ہمیشہ سچ بولنا اور جو حقیقت ہو وہی بات کہنا، اس میں جھوٹ نہ ملانا۔ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنا اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا سبھی شامل ہے۔ سچائی طلبہ کو ان کے دوستوں، ٹیچرز اور گھر والوں کے ساتھ ٹرسٹ بلڈ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جب طلبہ سچ بولتے ہیں تو دوسرے لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سچائی کی عادت طلبہ کی بہتر مینٹل ہیلتھ مینٹین کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ جب بچے سچے ہوتے ہیں تو وہ کم پریشانی اور غلط کام کا احساس محسوس کرتے ہیں، جس سے ان کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے اور وہ خوش مزاج بھی رہتے ہیں۔ سچائی سے ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے تو قرآن و حدیث میں بار بار سچ بولنے کا سبق دیا گیا ہے۔ اخلاقی تربیت کا دوسرا اہم اصول ہے آنیسٹی یعنی ایمانداری۔ اس کا مطلب ہے انصاف پسند ہونا، سیدھی بات کرنا اور ہر بات اور ہر عمل میں سچائی دکھانا، یعنی اس میں کسی کو دھوکہ یا فریب نہ دینا اور کسی کی چوری نہ کرنا بھی شامل ہے۔ ایمانداری طلبہ کو دوسروں کے ساتھ بھروسہ مند اور مضبوط رشتے بنانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ انہیں انصاف پسند اور ذمہ دار ہونا سکھاتی ہے۔ آنیسٹی ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہے، کیونکہ جب طلبہ ایمانداری سے کام لیتے ہیں تو وہ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں۔ خود ہی سوچیں کہ اگر ہم سب ایمانداری کی بجائے بے ایمان ہو کر ایک دوسرے کو دھوکہ اور نقصان پہنچانے لگیں تو اس دنیا میں رہنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اخلاقی تربیت کا تیسرا اہم اصول ہے فیئرنس یعنی ہر کسی کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کرنا۔ فیئرنس طلبہ کو ہر شخص کے ساتھ برابر سلوک کرنا اور انصاف پر مبنی فیصلے کرنا سکھاتی ہے۔ یہ انہیں شیئرنگ یعنی اپنی باری کا انتظار کرنا اور مختلف نظریات کا احترام کرنا سیکھنے میں مدد کرتی ہے۔ فیئرنس سے بچوں میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، جھگڑے کم ہوتے ہیں اور ایک ایسا ماحول تیار ہوتا ہے جہاں ہر شخص کی قدر اور عزت کی جاتی ہے۔ اخلاقی تربیت کا چوتھا اہم اصول ہے پیشنس یعنی صبر و تحمل سے کام لینا۔ یہ ضروری ہے کہ طلبہ کو مشکل حالات میں بھی پرسکون رہنے اور جلد بازی سے بچنے کی عادت ڈالی جائے۔ پیشنس سیکھنے سے بچوں کو اپنے جذبات پر قابو پانے اور انہیں بہتر طریقے سے مینج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ صبر انہیں غصے کو سنبھالنے اور مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ صبر سے بچوں کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت میں بہتری آتی ہے، توجہ میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک پرسکون ماحول کو فروغ ملتا ہے۔ اخلاقی تربیت کا پانچواں اہم اصول ہے ماڈیسٹی یعنی غرور سے بچنا اور عاجز رہنا۔ ماڈیسٹی کے متعلق جاننے سے بچوں میں عاجزی اور اپنے آپ کی صحیح پہچان پیدا ہوتی ہے۔ یہ انہیں اپنی خوبیوں کو غرور کیے بغیر سراہنے اور اپنی کمیوں کو شرمندگی محسوس کیے بغیر مان لینا سکھاتی ہے۔ ماڈیسٹی دوسروں کا احترام کرنے اور ہمدردی پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس طرح بچے تعاون کو مقابلے پر ترجیح دینا سیکھتے ہیں۔ اخلاقی تربیت کا چھٹا اہم اصول ہے جسٹس یعنی عدل۔ اپنے طلبہ کو انصاف پسند بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں معاشرے میں جسٹس یعنی عدل کی اہمیت کا احساس دلائیں، انہیں ہر قسم کے حالات میں حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہونا سکھائیں، انہیں یہ سمجھائیں کہ چونکہ انصاف کے بغیر ہم ایک پرسکون معاشرہ قائم نہیں کر سکتے، اس لیے انصاف کے لیے کھڑے ہونا نہ صرف ہم سب کا فرض ہے بلکہ ہمارے ذاتی حقوق حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اخلاقی تربیت کا ساتواں اہم اصول ہے فارگیونیس یعنی درگزر کرنا۔ دوسروں کو معاف کرنا اور ان کی غلطیوں کو بھول جانا اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ ہمیں اپنے طلبہ کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے دل سے غصہ، دشمنی اور نفرت کو مٹا کر معافی دینے کا حوصلہ پیدا کرنا سیکھیں، کیونکہ معافی دینا صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم غصہ اور نفرت بھلا کر پرسکون رہ سکیں۔ اخلاقی تربیت کا آٹھواں اہم اصول ہے جنروسٹی یعنی سخاوت۔ سخاوت کا مطلب ہے اپنی پسندیدہ چیزوں کو دوسروں کے ساتھ خوشی خوشی بانٹنے کی عادت ڈالنا۔
सखावत के जरिए तलबा में भाईचारा और एक दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा करना जरूरी है ताकि वो मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आने से बिल्कुल ना कतराएं। अखलाकी तरबियत का नवा अहम उसूल है पर्सनल हाइजीन, यानी ज़ाती सफाई का खास ख्याल रखना। पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना तलबा को सेहतमंद रखता है और उनके एतमाद में इजाफा करता है, क्योंकि ये उन्हें साफ और ताज़ा दिखने में मदद करता है। जब हम साफ रहते हैं तो ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे लोगों की सेहत का ख्याल रखते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि तलबा को ये तरबियत दी जाए कि वो अपने जिस्म और माहौल को साफ सुथरा रखने की आदत डालें ताकि वो खुद और उनके इर्द गिर्द मौजूद लोग जरासीम और बीमारियों से महफूज रह सकें। आज हमने मॉरल कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में तफसील से जाना, जो तलबा को अखलाकियात यानी सही और गलत का फ़र्क सिखाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इन कैरेक्टर ट्रेट्स की तालीम देकर हम ये यकीनी बना सकते हैं कि हमारे तलबा अपने अल्फाज और अफ़आल से कभी किसी को जानबूझकर दुख या तकलीफ ना पहुंचाएं। अगली वीडियो में हम परफॉर्मेंस कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।